الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين قال الله تعالى في كلامه المجيد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج ہم جس پاک اور مقدس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں اس کا نام نامی اسم گرامی رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کے والد مکرم نے آپ کا نام زید رکھا اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام نامی اسم گرامی اسد رکھا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور ساری زندگی حضور پاک علیہ السلام کو علی کے نام سے پکارتے رہے. تمام صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ صحابی ہیں جن کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی آتا ہے اور کرم اللہ وجہ الکریم بھی آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام پیارے صحابی کو وہ شرف حاصل ہے. ایک دفعہ جنگ کے اندر ایک یہودی نے جب شجاعت حیدری دیکھی اور اس سے برداشت نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا سبّت اللہ وجہ کا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو کالا کرے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کرم اللہ وجہ کا کہ اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو عزت والا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کرم اللہ وجہ کا جو تیرے منہ سے نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے رات ہو کے رہی. حضور کے منہ سے نکل گیا کرم اللہ وجہ کریم. تمام صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ آتا ہے, میرے مرشد کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی آتا ہے اور کرم اللہ وجہ کریم بھی آتا ہے. اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو وہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی دوسری خاتون ہے. پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, دوسری اسلام لانے والی حضرت فاطمہ بنت اسد ہے. اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کو امی فرمایا, میری ماں فرمایا. ارے لوگو, جس کو نبی پاک علیہ السلام امتی فرما دیں اس کی بڑی شان ہے, اور جس کو نبی پاک امی فرما دیں امی فرما دیں اس کا کیا عالم ہوگا. اور میرے مرشد میرے آقا کی ولادت بڑی بے مثال ہے. کسیرا میسر نشودی سعادت بقابہ ولادت با مسجد شہادت, کہ کسی کو آج تک یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ جو خانہ کعبے میں پیدا ہوا ہو اور اللہ کے گھر مسجد میں اس کو شہادت ملی ہو. ارے لوگوں, ایسی حالت میں کوئی عورت مسجد میں نہیں آ سکتی, لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے کو وہ شان عطا فرمائی کہ خانہ کعبے کے اندر چوک کے اندر وہ پیدا ہو رہے ہیں. ارے لوگوں, ہم دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں کہ میرے مہربانی فرماؤ, پیر صاحب مولانا صاحب دعا کریں کہ اللہ کرے ہم خانہ کعبہ جا کر دیکھیں. اور ہم شعور کی اس زندگی میں آ کر 20 سال میں 15 سال میں 40 سال میں آ کر ہمیں بتایا جاتا ہے خانہ کعبہ شان والا ہے. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں, پیر صاحب دعا فرماؤ کہ خانہ کعبہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھائے. لوگوں, ایک بچہ ہے جو ایک لمحہ بھی نہیں گزرا پیدائش کا, لیکن وہ خانہ کعبے میں پیدا ہو رہا ہے, پھر بھی آنکھیں بند کر رہا ہے. بچہ کیا ہے تو اس کو شعوری طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ارے تم کو میں نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں, یہ آنکھیں ان کا مصرف کیا ہے, چہرہ محمد مصطفیٰ ہے. ہر کسیرا بہار کار ساختن میں لگا اندر دلش انداختن. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ہر ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں کا مصرف یہی بنایا تھا کہ ادھر آنکھ ہو علی اور مرتضیٰ کی, ادھر چہرہ ہو بدوخا کا محمد مصطفیٰ کا. ارے لوگوں,
پیارے کی آنکھ ایسی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے روئے نبی پر کچھ اس عقیدت سے، پڑی ہے روئے نبی پر کچھ اس عقیدت سے کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی، کہ آج تک نہ کسی پر اٹھے گا عرشہ محشر میں سرخرو اعظم، اٹھے گا عرصہ محشر میں سرخرو اعظم، گدائے کوچائے شبیر و خیر خواہ علی، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادہ، کہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کی آنکھ نے انتخاب اس چہرے کا انتخاب کیا ہے جس چہرے کو دیکھنے والے ایمان کی حالت میں بیٹھنے والے صحابی کہلاتے ہیں، جن کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور غزوہ بدر اسلام کا پہلا غزوہ ہے جس نے اسلام کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس غزوہ بدر والے 313 اصحاب کو سامنے رکھ کر فرمایا میرے رب اللہم ان تہلک هذه الجماعۃ لن تعبد ابدا، میرے رب اگر یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت، یہ میری جو محنت و پونجی ہے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے لوگوں، اس غزوہ بدر میں 70 کافر مارے جا رہے ہیں، اور ان 70 کافروں میں سے 35 کافروں کو مارنے والے میرے مرشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام جتنا بھی پھیل رہا ہے اس میں بے شمار حصہ میرے مرشد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہے۔ پر خانہ کعبے کے بت اتارنے والے حضرت علی علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بت اگر خانہ کعبے کے اندر ہوں تب بھی حضرت علی علیہ السلام آ کر ختم کرتے ہیں، بت اگر دل کے اندر آ جائیں، کمیونگی کا بت آ جائے، بغیرتی کا آ جائے، بے حسی کا آ جائے، جہالت کا آ جائے، ان بتوں کو بھی دور کرنے کے لیے میرے مرشد حضرت علی علیہ السلام کی ذات اقدس کی محبت آ کر ان سبھی بتوں کو ختم کرتی ہے۔ دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، دیکھو تو دین و دنیا کا سلطان علی ہے، قبر اور حشر کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے۔ ارے لوگوں، حکیم حضرات، فلسفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ احترام کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ فلاں کا خاندان کیسا ہے، پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ خود کیسا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دیکھ لو کہ میرے مرشد کا خاندان سید السادات ہے، اور جن کی اپنی ذات اعلیٰ صفات ہے، جن کا اپنا کام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ فرمایا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگ کے اندر ایک یہودی پر آپ نے قبضہ کر لیا، مرنے والے تھے آپ، یہودی نے آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیا، معاذ اللہ، آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ اس نے کہا حضور آپ نے کیوں چھوڑ دیا مجھے، اب تو آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا میں تجھے مار رہا تھا اللہ کی رضا کی خاطر، اب اس میں میری رضا آ رہی تھی، اسی لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا عمل بھی اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کی اپنی ذات نہیں، ہر حوالے سے وہ اللہ کی ذات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت ام عطیہ کی روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم لا تمیتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اتنے تک موت نہ عطا فرمانا جتنے تک میں علی اور مرتضیٰ کو نہ دیکھ لوں۔ ارے لوگوں، میں دعا مانگتا ہوں اے اللہ میرے باپ کو سلامت رکھ، آپ دعا مانگتے ہیں میرے اللہ میرے خاندان کی خیر فرما، میرا نبی دعا مانگ رہا ہے اے اللہ میرے علی کی خیر فرما۔ اللہ اکبر۔ غدیر خم کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور دوسری روایت ہے من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اور مولا کے متعدد معنی علماء کرام نے لکھے ہیں۔ مولا کا معنی مددگار بھی لکھا ہے۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، مولا کا معنی وارث بھی لکھا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، سورۃ نساء کے اندر ارشاد فرمایا مولا کا معنی اسبا بھی ہے۔ وَإِنِّي خَفِّفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، سورۃ مریم کے اندر ارشاد ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہے۔ وَيَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَن مَوْلًا شَيْئًا، سورۃ طور کے اندر ارشاد ہے۔ اور مولا کے متعدد معنی اور بھی ہیں۔ مولا کا معنی مالک بھی ہے، مولا کا معنی منعم بھی ہے، مولا کا معنی المنعم علیہ بھی ہے، اور مولا کا معنی المعتق یعنی آزاد کرنے والا بھی ہے، اور مولا کا معنی الناصر بھی ہے، اور مولا کا معنی المحب بھی ہے، مولا کا معنی التابع بھی ہے، الجار بھی ہے، ابن العم بھی ہے، اور الحلیف العقیل یعنی سپہ سالار سپہ ضامن کے معنی میں بھی ہے، اور المولا کا معنی سحر داماد کے معنی میں ہے، اور مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ یہ جتنے معنی میں آپ نے خدمت میں عرض کی ہے میں نے، یہ مرقات شریف کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر اور مشکات شریف کے اندر موجود ہیں۔ اور من کنت مولا کے الفاظ
ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہیں، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور تنویر الابصار کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات مکرم، حضرت علی علیہ السلام کی ذات پاک بہت بلند ہے۔ طبقات کبریٰ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے حضور پاک علیہ السلام کے اس پیارے غلام آقا حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے آقا، میں نے چوری کی ہے اور آپ مجھ پر ہاتھ نافذ کیجیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کیا، اس کے ہاتھ کٹ گئے، اور وہ ہاتھ کٹا ہوا ہاتھ بھی لے کے جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے۔ آگے حضرت سلمان فارسی ملتے ہیں اسے اور ابن القرہ ملتے ہیں، پوچھتے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے امام المومنین یعصوب الدین، حضرت پیر، اور بڑی عزت کے ساتھ نام لیتا ہے، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شرعی حکم نازل کر کے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب تو تجھے غصہ آنا چاہیے تھا کہ تجھے درد ہو رہا ہے، تیرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس نے یہ سزا دے کر مجھے آخرت والے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ بات طبقات کبریٰ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت سلمان فارسی جا کر حضرت علی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں، یہ بندہ جس پہ اوپر آپ نے شرعی حد نافذ کی ہے، یہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امام المومنین آپ کو کہہ رہا ہے، امام الولیین آپ کو کہہ رہا ہے، یعصوب الدین کہہ رہا ہے، آپ کا نام عزت کے ساتھ لے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ٹوٹا ہوا ہاتھ پیش کرو۔ ٹوٹا ہوا ہاتھ پیش کرتا ہے، آپ رومال سے اس کے ہاتھ کو جوڑتے ہیں، دعا فرماتے ہیں۔ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کی کرامت ظاہر ہوئی اور اس کا ہاتھ بالکل صحیح ہو گیا۔ طبقات کبریٰ کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے وصال کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدارج النبوت کے اندر یہ فرمان موجود ہے کہ اللہ پاک نے 70,000 فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ کے جنازے میں شرکت کرو، جن کی والدہ کا اتنا احترام ہے۔ 5 بندے ہیں جن کی قبروں میں نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری طور پر ادخال فرمایا اور برکت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے، قبر انور کے اندر بھی تشریف لے گئے برکت دینے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور پاک علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی والدہ سے کتنا پیار تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کی والدہ نے 15 سال حضور پاک علیہ السلام کی خدمت کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جو نکاح ہے حضور پاک علیہ السلام کا، وہ بھی آپ کی تجویز کے ساتھ اور رائے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ گھرانہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت خیر خواہ ہے، دین کا بہت خیر خواہ ہے، اور جب بھی ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد پڑھتے ہیں، تو اس کا سب سے اعلیٰ مصداق حضرت علی المرتضیٰ کی ذات پاک ہوتی ہے۔ کونین کا جواب رخ بوتراب ہے، کونین کا جواب رخ بوتراب ہے، منہ بولتی کتاب رخ بوتراب ہے۔ ذوق نظر جمع ہو تو اس ذوق کی قسم، ذوق نظر جمع ہو تو اس ذوق کی قسم، ہر سمت بے نقاب رخ بوتراب ہے۔ گر ہو سکے تو ولیوں کی محفل میں دیکھیے، گر ہو سکے تو ولیوں کی محفل میں دیکھیے، ذروں میں آفتاب رخ بوتراب ہے۔ صحن چمن میں پھول فلک پر مہو نجوم، صحن چمن میں پھول فلک پر مہو نجوم، اور سب میں لاجواب رخ بوتراب ہے، اور سب میں لاجواب رخ بوتراب ہے۔ اور میری پسند کا شعر، یہ سارے پسند کے تھے اور یہ الگ پسند کا ہے۔ خالق کا انتخاب ہے سرکار دو جہاں، خالق کا انتخاب ہے سرکار دو جہاں، اور ان کا انتخاب رخ بوتراب ہے۔ گردوں کا آفتاب جہاں سجدہ ریز ہے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، گردوں کا آفتاب جہاں سجدہ ریز ہے، وہ جانے آفتاب رخ بوتراب ہے۔ اعظم جسے نبی نے کہا باب شہر علم، اعظم جسے نبی نے کہا باب شہر علم، ہاں ہاں وہی تو باب رخ بوتراب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں بہت سی قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، ایک دو نہیں چند آیات کے حوالے دے کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ پہلی آیت سورۃ المائدہ کی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ دوسری الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ کب نازل ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 4 دراہم، فانفق باللیل درہما وبالنہار درہما وسرا درہما وعلانیۃ درہما۔ آپ کے پاس 4 دینار تھے، ایک آپ نے دن کو خرچ کیا، ایک رات کو خرچ کیا، ایک چھپے اور خرچ کیا، اور ایک ظاہر پر طور پر خرچ کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی، اور وہ قیامت تک تلاوت بھی ہوتی رہے گی، اور حضرت علی علیہ السلام کی شان بھی بیان ہوتی رہے گی۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ المعارج کی آیت سأل بالعذاب واقع، اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو ایک حارث بن نعمان بدبخت آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ نے توحید کا کہا ہم نے مانا، رسالت کا کہا ہم نے مانا، نماز کا کہا ہم نے مانا، روزے کا کہا ہم نے مانا، یہ جو فرمان تم نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ ہم سے ہضم نہیں ہوتا، یہ جو چچا زاد کو اپنی شان عطا فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا والذی لا الہ الا هو ان ھذا من اللہ عز وجل، فرمایا کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کہو۔ اور وہ کہنے لگا ان کان من الحق فامطر علینا من السماء، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو نعوذ باللہ مجھ پر پتھروں کی بارش نازل ہو۔ اور وہ ادھر ہی سے جا رہا تھا کہ اوپر سر کے پتھر گرا اور اس کے دوبر سے نکل گیا۔ ارے لوگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی ہونی چاہیے، روزہ بھی ہونا چاہیے، توحید بھی، سب کام ہونے چاہیے، لیکن نبی کی آل کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے۔ دو جگ وچ حرام جے چاہیں تے نہ چھڈیں در پنج تندا، دو جگ وچ حرام جے چاہیں تے نہ چھڈیں در پنج تندا، اور کسی تو ڈر نہ پھاویں رکھیں دل وچ ڈر پنج تندا، نہ منظور عبادت ساری نہیں پیار اگر پنج تندا، آزم انہوں آگر کیوں ساڑے جدے دل وچ گھر پنج تندا۔ اور ہمارے پیر، میرے مرشد، میرے آقا، میرے استاد مکرم حضرت محمد نور سلطان القادری رحمت اللہ علیہ بڑی پیار محبت کے ساتھ تقریروں میں کہا کرتے تھے، بیٹا یوں بھی کہا کرو کہ جے کو پنج تن نال پیار نہیں، جے کو پنج تن نال پیار نہیں، اودے کلمے تے اعتبار نہیں۔ ارے لوگوں یاد رکھو، ہمیں پورے کے پورے قرآن پہ یقین رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام جن کے لیے رضی اللہ عنہم کہا گیا ہے ان کو بھی ماننا چاہیے۔ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جس کو کرام اللہ وجہ کریم کا سرٹیفکیٹ عطا کیا گیا ہے، اس ذات اقدس کے ساتھ بھی تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذات اقدس کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بزرگوں میں بڑے مشہور بزرگ ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور دعا ہے، اور اکثر مولوی حضرات فرضی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، جنازے میں، گلخانیوں میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بھلا کون سی دعا؟ خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ فرمایا اے پاک پروردگار، میری یہ دعا قبول فرما، میرے عمل اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت پر پہنچے، لیکن تیرے نبی کی آل تو اس درجے کی ہے نا۔ برقول ایمان کنی خاتمہ، میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا، اگر دعوتم رد کنی، اگر تو میری دعا رد کر دیتا ہے ور قبول یا قبول کر لیتا ہے، لیکن ایک بات میں نہیں مانتا، تیری مرضی ہے میری دعا قبول کر لے، تیری مرضی ہے نہ قبول کرے، لیکن ایک بات میری ہے، وہ یہ ہے کہ آل نبی کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا، اور جو جس کے پاس آل نبی کا دامن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذات اقدس کے وسیلے سے، حضرت علی علیہ السلام کی پاک ذکر کے وسیلے سے آپ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وآخر دعوانا